میں لاہور میں نہیں ہوں، وہ رفضہ مقام. اس وقت میں ہنزا میں ایگل نیسٹ ہوٹل میں بیٹھا ہوں. اس ایریے میں سب سے بیسٹ ہوٹل یہ ہے اور بالکل ہنزا کی ٹاپ پہ اویلیبل ہے. یعنی یہ ہنزا کے بالکل اوپر ہے. نیچے دیکھنا ہنزا بھی تھوڑی دیر میں یہاں اوپر سے ہنزا اور کچھ چیزیں آپ کو سامنے میں رکھوں گا. جیسے میں نے کل 2 ویلاگ بنا دیے تھے. ویلاگ بنانے کے بعد میں نے پوزیشن ساری کلیئر کر دی تھی. آج ذرا ٹاپک سے ہٹ کے ذرا آسان سی کچھ اچھی باتیں وہ کرنے میں کریں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. ایک خبر تو آپ لوگوں نے سن لی ہے اور وہ اس کے بارے میں پہلے بھی میں بات کر چکا تھا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ حالات بہت بہتری کی طرف لے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا پاکستان کے لیے گیم چینجر تو ہے. 1 بلٹ 1 روڈ کے حوالے سے ہم نے سنا ہے $1 ارب استعمال کرنے کے لیے دیے تھے. آپ لوگوں سب کو یاد ہوگا. آئی ہوپ سو. اس وقت یعنی اور دوسری بات جو ہے عمران خان صاحب کی جو اپریسیشن ہوئی ہے، جو انہیں مانا گیا ہے، جو ان کی پوزیشن دیکھی گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی اگر آپ چھوٹا سا اگر آپ تھوڑی سی بات سامنے رکھیں اس کو یوں دیکھیں. یہ میرا خیال ہے اخروٹ کی لکڑی کا یہ درخت یہ بنا ہوا ہے پلر اس کا. یہ اخروٹ کی لکڑی کا یہ تھوڑا سا ویسے ذرا دکھا رہا ہوں اور تھوڑا سا یہاں سے جا کے وہ دکھانا. وہ پیچھے ان کی قبریں ہیں، ویو بڑا زبردست دیکھتے ہیں وہاں سے. ایک ویلاگ میں نے وہاں سے بنایا تھا آپ کے سامنے اور ذرا واپس آپ کی طرف یہ واپس لے کے آئیں ادھر لے کے آئیں ادھر واپس لے کے آئیں. یہ ابھی آپ ذرا اس طرف اوپر دیکھیں کہ یہ لیڈی فنگر مشہور ہے یہاں پہاڑ یعنی گلیشیئر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی گھومتے ہوئے جب دیکھتے آ رہے ہیں. یہ راکا پوشی کے ساتھ ساتھ آپ باقی چیزیں ساری دیکھتے آ رہے ہیں. اور ادھر تھوڑا سا نیچے سے دکھائیے گا وہ دریا بھی دکھائیے گا. نیچے دریا ہنزا وہ آگے جو نظر آ رہا ہے دریا ہنزا ہے. بیسیکل دریا سندھ ہی ہے جو آگے جا کر دریا کی ایک شکل اختیار کر جائے. نیچے آپ اور وہ دیکھ رہے ہوں گے التت اور بلتت فورٹ. آپ دور سے نظر آ رہے ہوں گے لیکن وہ التت اور بلتت فورٹ ہے اور نیچے کی بالکل نیچے ساری آبادی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ہم اس وقت روف ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتایا آپ کو میں نے سامنے بڑا واضح طور پر اور کلیئر کیا کہ $1 بلین $1 کی قیمت اگر لگا لیں آج اگر 165 ہے تو 165 ارب روپے ہیں اور وہ پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. یعنی 165 سے 169 ارب روپیہ پاکستان کے پاس آ جائے گا اور پاکستان اس رقم کو استعمال کر سکے گا. اور یہ رقم قرضے کی شکل میں وصول ہو چکی ہوئی ہے، پاکستان کے پاس پڑی ہوئی ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آپ کو پتہ ہے 19.6 ارب ڈالر ہیں جس میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس 12.6 ارب ڈالر ہیں جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس 7.01 ارب ڈالر ہیں. شرح سود میں کمی سے شرح مبادلہ پر دباؤ بڑھا ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں درآمدات میں اضافے کے خدشات ہیں جو عدم توازن کا باعث بن سکتے ہیں. یعنی ملک کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بہتری کی طرف گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت چیزیں بہتری کی طرف آنے سے اس ملک کی ترقی بہت بہتری کی طرف جائے. عمران خان دیکھیے جہاں اچھے کام ہے جہاں برے کام ہے تنقید آپ کو پتہ میں بہت یعنی ناقد میں ہوں عثمان بزدار صاحب کے کاموں کے حوالے سے. مہنگائی کا کنٹرول نہ کرنے کا جو فیلیور ہے اس کا کتنا نقصان ہوا ہے وہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو کتنے مسائل ہوئے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں. اور چینی ابھی تک گندم کی انکوائری رپورٹ نہیں آئی. IPPs کا اچھا ایک کہیں بہت بہترین ریٹ ہو گیا ورنہ تو کیپیسٹی پیمنٹ میں کتنا کچھ ہوتا رہا ہے یہ ہم سب دیکھتے رہے ہیں اور ہم نے یہ سارے معاملات دیکھے ہیں. اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کیا کرنا ہے اور وہ جیسے بھی جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عمران خان ایز اے اسٹیٹس مین کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو آگے لے کر جائیں اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کیا بہتریاں اس ملک کے لیے ہو رہی ہیں وہ ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں اور ہم اس میں بہت سی امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت آسانیاں آپ کو نظر آئیں گی اور وہ کچھ ذرا دور کی بات نہیں ہے، بہت قریب چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں گے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں
اور عمران خان ایز اے اسٹیٹس مین، دیکھیں میں یہ سیاسی جماعت کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے میرے ملک سے زیادہ کنسرن ہے ہاؤ پاکستان کین بی سروائیوڈ، پاکستان بچ کیسے سکتا ہے۔ یہ سیاسی جماعتوں تو ہر ایک نے کہا کہ میں آؤں گا میں بہتر ہوتا، پچھلے اتنے سال سے آپ سنتے آ رہے ہیں، اور آپ کا نظام وہیں سے وہیں رسٹی زنگ آلود سے نظام ہے، بہتری کی طرف نہیں جا رہا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بالشمول اپوزیشن کو اسٹیٹس مین اگر کوئی اچھا کام دیکھے جو بات بھی کرتا ہے نا اس میں ساتھ دینا چاہیے، لیکن میں نے نہیں دیکھا جو این آر او کی باتیں عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ نظر آ رہی تھی ہمیں۔ قوانین آپ کے سامنے FATF کے حوالے سے جو قوانین ہیں، ٹیررزم ایکٹ کے حوالے سے، UN ریزولوشن کے حوالے سے، پھر ہم نے کلبھوشن جادو کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس والا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کیا حال ہوا، وہ لے دے اور ملا کے این آر او 34 سکیں آپ نے ہر ایک نے دیکھا، اور ہاؤ ڈینجرس از دیٹ، کتنا نقصان دہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں پڑے ہوئے ہیں، اس ملک کے لیے سوچنے پر یا وقت نہیں ہے یا ہم سوچنا نہیں چاہتے۔ ایک اچھی خبر جو ہے وہ اردن کے شاہی ادارے رائل اسلامک اسٹریٹجک سینٹر نے 2000 کے لیے 562 مسلمان شخصیت کی فہرست جاری کر دی اور عمران خان کو مین آف دی ایئر قرار دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ طیب اردگان صاحب کو چھوڑ دیا پیچھے یا آگے چلے گئے ہیں عمران خان صاحب، لیکن عمران خان صاحب نے بحیثیت پاکستانی ایک مسلم لیڈر کے حوالے سے اپنا لوہا تو منوا لیا انہوں نے، اور یہ تدریسی اور اشاعتی ادارہ ہے جو ہر سال 562 مسلمان شخصیت پر اپنی کتاب شائع کرتا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پاکستانی شخصیت کو میں کلیئر کر دوں، پاکستانی شخصیت کو مین آف دی ایئر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ادارے نے وومن آف دی ایئر امریکہ کی مسلم رکن کانگریس راشدہ طالب کو قرار دیا ہے، اور اس میں مفتی تقی عثمانی کا نام پہلا نمبر دیا گیا ہے پاکستان میں سے، آیت اللہ خامنائی اور محمد بن نہیان بدری دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ سیاسی اور عسکری شخصیات میں آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب بھی شامل ہیں، اور ان ساری اگر دیکھا جائے ناموں میں، نام ذرا آپ کے لیے آسانی ہے، ذرا پتہ چل جائے کون کون سے نام شامل ہیں، ذرا دیکھ کے پڑھنے ہوں گے سارے۔ عبدالعزیز صاحب ہیں، رجب طیب اردگان ہیں، سلطان قابوس بن سعید ہیں، امام کعبہ، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، سید حسن نصر ہیں، مہاتیر محمد ہیں، ٹموتھی ونٹر بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے ڈاکٹر عرفان صدیقی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عمر سیف اور ٹیپو صدیقی سائنسدانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ کھیلوں اور اس سے وابستہ ممتاز شخصیت میں ہاشم عاملہ، نادیہ حسین اور دیگر شامل ہیں۔ میڈیا کے اہم شخصیات میں پاکستان کے سلمان اقبال اور میر شکیل الرحمان کے نام بھی موجود ہیں۔ بلقیس زیدی اور ادیب رضوی کو انسانی خدمات کے شعبے میں نمایاں شخصیت قرار دیا۔ کتاب کی ابتدا میں مقبوضہ کشمیر اور روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر سیر اصل گفتگو بھی کی گئی ہے۔ یعنی یہی سوچیں کوئی یہ پاکستان بھی شروع کر سکتا ہے اس طرح کی، یعنی پاکستان بھی ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ بنا سکتا ہے، ادارے جیسے اردن نے کیا ہے، پاکستان بھی ایک ریپیوٹ کی کوشش کوئی اسٹیٹسمین بن کے سوچے گا نا، کوئی سیاستدان کوئی درد دل تو رکھے گا نا، جو اس ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے تو بڑھیں گے نا۔ وہ کیسے بڑھیں گے؟ ہم تو اس سیاست میں پڑے ہوئے ہیں کہ 5 سال میں نے گزار لیے، 5 سال اس نے گزار لیے، میرے بہتر ہے مجھے حکومت دے دیں، میں پتہ نہیں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا۔ اور ہم پچھلے تقریباً اگر دیکھا جائے 73 سالوں سے 74واں سال شروع ہو گیا یہی دیکھتے آئے ہیں۔ اور میں باقی ذرا چھوڑ دوں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جنرل ایوب صاحب کا دور، بھٹو صاحب کا دور ہے، بہت ترقی ہوئی اس ملک میں، لیکن ہم اگر جنرل ضیاء صاحب کے دور کے بعد اگر ہم 85 کے بعد آ جائیں تو 85 سے آج 2020 میں آپ آ جائیں، صرف اسی کو تول کر دیکھ لیں۔ اپوزیشن لیڈرز یعنی یہ سیاسی جماعتیں جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہی، 2 دفعہ وزیر اعظم رہی، اپوزیشن لیڈرز ہیں، پھر وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی نے بھی دیکھی، باقی لوگوں نے بھی دیکھی، لیکن اس ملک کی ترقی کا حال ہم سب نے دیکھ لیا۔ کراچی کی پوزیشن کیا ہے، ہم نے یہ سارے معاملات خود نوٹ کیے ہیں، دیکھے ہیں، اور تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے کہ یہ میرا ملک جو ہے، مجھے بڑے چانس ملے، میں بھی جاتا باہر جا کے سیٹل ہو جاتا، بچوں کو آرام سے بیٹھ کے عیاشی کی زندگی گزارتا۔ نہیں، ہم نے اس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کے لیے، اور اس ملک نے نام دیا، اس ملک نے عزت دی ہے، ہمیں اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اسٹیٹسمنٹ مقصد ہی یہی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمیں بہت آسان کام ہے کہ ہم چیزوں کو ریکگنائز کریں، کم از کم اس کی اپریسیشن کریں۔ اور جیسے کراچی کے حالات کو آپ دیکھیں، یہاں ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، پاکستان فوج، ISI یا باقی سب کو دیکھیں، وہ دیکھیں کس ملک کے لیے کس درد دل سے سوچتے ہیں،
اور ایک پیج پہ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، بازو بن کے کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. اور وہاں 5th جنریشن وار میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں اور بڑی پلاننگ کے ساتھ فوج کو بدنام کرنے کے لیے یا باقی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے لگے ہوئے. عدلیہ کے لیے میں بڑی جنگ لڑ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے. پیمرا میں گیا ہوں، میں کوٹوں میں گیا ہوں، اور یہ کام کئی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. میں نے باقاعدہ لیگل نوٹسز دیے ہیں اور میں وہ بھی لے کے گیا ہوں. میں بیٹھا نہیں ہوں آرام سے کہ ان چیزوں کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے اور بہتر کیسے لے کے جانا ہے. سوچنا ہے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پاکستان ہونے کے ناطے میں اس ملک کے لیے، یعنی میں آج بیٹھ کے سوچوں، باتیں ہم ساری کریں گے سوشل میڈیا پہ، کنٹریبیوشن کتنی ہے کبھی بیٹھ کے سوچیں. ہم صرف تنقید کے علاوہ کیا بات کرتے ہیں، اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. موقع ملے ہم کسی کو بیوقوف بنانے کا 5 منٹ ہی لگائیں گے، اپنی ذات کو سب پریفرنس دیں گے، بچوں کو، اولاد کو، خاندان کو پریفرنس دیں گے. موقع مل گیا، اگر میں مجھے کوئی سرکاری عہدہ مل گیا، میں چاہوں گا میرا پورا گھر ہی آ جائے یہاں پر. کبھی کسی نے سوچا کہ نہیں میرے لیے ملک عزیز ہے، میرے لیے ادارے سے عزیز ہے. وہ باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، تنقید ہم اتنی ہی کرتے ہیں. جب میں سے سوال جب کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک کے لیے، آپ ہیں کون؟ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں تو پاکستانی عطا کریں. اگر آپ کا کوئی ہے، آپ بیٹھ کے تنقید، اور وہ بھی تنقید بغیر، پنجابی میں کہتے ہیں، کسی نے والدہ صاحبہ کہتی تھی کسی نے کان دیکھا نہیں، اور کتا کان لے کے بھج گیا، سنیا تو کسی نے کان دیکھا نہیں، کان دیکھا نہیں اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیے. ہم تو لائی لگ لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بہتری کی طرف جانا ہے.